جمشید صاحب، عمران خان یا اس کی جماعت پاکستان تحریک انصاف، جب نیب میں قانون سازی ہو رہی تھی، ترمیم سازی ہو رہی تھی، باقی ساری جماعتیں کر رہی تھیں، اور پی ٹی آئی اس کے مخالف تھی کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے ترمیم کر رہے ہیں، بڑا شور شرابہ تھا. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کا میڈیا سیل اور پی ٹی آئی کے جتنے انقلابی رہنما ہیں یہ سارے کہہ رہے تھے کہ یہ چور ڈاکو خود کو تحفظ دینے کے لیے یہ قانون سازی کر رہے ہیں. لیکن تب بھی ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلا جو اس سے فائدہ اٹھانے والا تھا وہ عمران خان تھا. مطلب اس نے اپنی اور اپنی وائف کی پہلی جو اپلیکیشن موصول ہوئی ان کی اپنی ہوئی کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. ایسے ہوا. اب اس قانون سازی میں بھی ہم نے دیکھا کہ عمران خان اور اس کی پارٹی شدید مخالف تھی اور رہی آخر تک، بلکہ انہوں نے بائیکاٹ کیا، لیکن سب سے پہلے فائدہ اٹھانے بھی یہی پہنچ گئے. یہ ایک تضاد نہیں ہے؟ تضاد نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ صرف وہ پولیٹیکل بیانیے ہیں جس نے اپنے ووٹر کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی آپ نے خود مثال دی. کل آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی تھیں اس پر آپ کو پتہ ہے حامد خان پیش ہوئے، اور اس میں انہوں نے اس بینچ کو کہا جس میں چیف جسٹس بھی موجود تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے یہ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے جس کے تحت آپ یہ کیس اب آئینی بینچ سنے گا، آپ یہ کیس نہیں سن سکتے. اور اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جی ہمیں نہیں پتا کہ آئینی بینچ بنا ہے نہیں بنا ہے، ترمیم ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، آپ اس وقت جب ہم سامنے کھڑے ہیں آپ بات کریں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اس پر وہ فلیئر اپ ہو گیا اور انہوں نے چیف جسٹس کو آپ کو پتہ ہے ایک پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور ان کا جی ہم پیش ہی نہیں ہونا چاہتے اور آپ متعصب ہیں اور یہ چیزیں یہ کہہ کر انہوں نے وہ کیا. لیکن آپ جیسے بات کریں انہوں نے ریلیف، اور آپ کو پتہ ہے ریلیف جو کل یہ بات ہوئی تو چیف جسٹس نے یہ بات ریجیکٹ کیوں کی پتہ ہے کہ جس وقت یہ سماعت ہو رہی تھی اس وقت تک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا، اس وقت تک صدر مملکت نے اس پہ سائن نہیں کیے تھے، تو پیچھے جو ہو رہا ہے تو ان کو اس سے کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے، لیکن دکھایا یہ جائے گا، بتایا یہ جائے گا کہ دیکھیں جی صرف خاص طور پہ چیزیں. تو بھائی عام آدمی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سی چیزیں سیاسی جماعتیں اپنے ووٹ بینک کو، پی ٹی آئی پھر قوم کو بیوقوف بناتی ہے، ادھر سے فائدے اٹھاتی ہے، ادھر اسی قانون سازی کی مخالفت کرتی ہے. دیکھیے یہی تو کر رہے ہیں اور قوم کو بتاتی ہے کہ یہ آپ کے خلاف ہے، قوم کے خلاف ہے، ملک کے خلاف ہے، ملک کی مفاد کے خلاف ہے، اور خود اس سے مفاد اٹھانا چاہتے ہیں. اور اس پر آپ نے سب سے پہلے ابھی گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، صدر کے سائن نہیں ہوا، سب سے پہلے آپ نے ریلیف آپ نے مانگا اور حامد خان صاحب نے بنایا، اور وہی اس وقت جو ووکل ایکشن کمیٹی بنانے والے ہیں اور اس ترمیم کے خلاف احتجاج میں سب سے پہلے شامل، جو کہہ رہے تھے ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کے قانون سازی ہوگی، یار یہ وہی اسی قانون کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ہمارے عوام، حکمران جماعت ہو یا اپوزیشن جماعت ہو، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سب جماعتیں بہرحال اپنے ووٹ بینک کو ہی اٹیک کرنے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، بیانیاں بناتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں چیزیں ہیں. اور لیکن اب یہ سارا دیکھیں بھیا، اب ایک آخری کمنٹ، میرا آخری کمنٹ ہے یار افتخار صاحب، دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے، ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھ حکومت نے کروائی ہے، پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا، لیکن پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور نون لیگ اور جے یو آئی نے دیکھیں کروایا، اور اتحادی جماعتوں نے کیا، ایم کیو ایم نے کیا. لیکن یار بات یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کا جو مسودہ ہے وہ آپ پہلے سب کچھ ٹھیک کرواتے رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے، سینیٹر کامران مرزا کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے سب کچھ وہ کروایا جو آپ چاہتے تھے. آپ نے آئینی کوڈ کو آئینی بینچز میں تبدیل کس نے کروایا؟ پی ٹی آئی نے کروایا. ٹھیک ہے، حکومت اور پیپلز پارٹی تو چاہتے تھے کہ آئینی کوڈ بنے، آپ نے کہا کہ نہیں آئینی بینچز بنے. یہ کس نے کہا تھا؟ پی ٹی آئی نے کہا. پی ٹی آئی نے کہا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کی بات کو آگے بڑھایا اور چیزیں تاکہ وہ بھی اس میں شامل ہوں. لیکن جب سب کچھ ہو گیا، یہ جتنی بھی بل ہیں یہ سب جب ہو گیا، اس پر حکومت، ان کو یقین نہیں تھا کہ حکومت اس پہ راضی ہو جائے گی. حکومت راضی ہو گئی، یہ پھر بھی بیک آؤٹ کر گیا. آپ کو پتا ہے چیزیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. بھائی آپ کو نہیں پتا کہ اسی طرح جب نیب کی ترمیم سازی ہو رہی تھی، نیب قوانین کی، اس وقت بھی پی ٹی آئی نے، عمران خان اس وقت باہر تھے تو یہ کہہ رہے تھے دیکھو سارے چور ڈاکو مل کے اس میں ترمیم کر رہے ہیں، خود کو بچانے کے لیے، خود کو بچانے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں. بڑا شور شرابہ. لیکن جب قانون بنا سب سے پہلا بینیفیشری کون تھے؟ عمران خان اور ان کی وائف. مطلب یہ قوم کو کب تک بے وقوف بناتے رہیں گے یار اس طرح؟ بہرحال بے وقوف بنائیں یا نہ بنائیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ سیاسی رہنما یا سیاسی جماعتیں جو کچھ کہہ رہی ہیں کیا یہ واقعی صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے، ہمیں وہ کرنے کے لیے ہے، ہمارا ووٹ کو انگیج رکھنے کے لیے ہے، یا واقعی اس کے پیچھے ان کا واقعی مفاد ہے کہ عام آدمی کو چیزیں بنیں. عوام کو صرف اتنا سوچنا چاہیے، جو کل پرسوں تک کہہ رہا تھا کہ یہ جو قانون سازی یا ترمیم سازی ہو رہی ہے یہ ہماری لاشوں سے گزر کر ہوگی، اور سب سے پہلے کل وہ خود پیش ہوئے کہ ہمیں اس سے بینیفٹ دیا جائے. بس یہی سیاست ہے، آپ کو پتہ ہے، اور یہی ہمارے
کیا کہتے ہیں ہماری تہ در تہ شخصیات اور ہماری ترجیحات ہیں جو عام آدمی کو تو نہیں بتائی جاتی لیکن ہمارے اندر تو ہیں.